الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے جس قوم کو اپنی عبادت کے لیے چنا، آج وہی قوم غفلت کے شکار ہے۔ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر وقت ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہماری عبادتوں میں تاثیر کیا ہے، ہماری عبادتیں کیسی ہیں، ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہمیں قرآن کی تلاوت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تلاوت کرنا تو دور، ہم نے قرآن کی تلاوت کو عبادت سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ روزہ رکھنا، جنازے کی نماز ادا کرنا، مسکین کو کھانا کھلانا، مریض کی عیادت کرنا، جس کے اندر یہ چاروں چیزیں جمع ہو گئی وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تمہارے اوپر ایسی کوئی سچویشن، ایسی کوئی حالت آئی ہی نہیں ہے جو تم سے پہلے کی امتوں میں آئی ہے۔ ہمیں اسی طرح سے عبادتیں کرنی ہے جس طرح سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عبادتیں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، قال الله جل شأنه في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدمه، فقلت يا رسول الله لما تصنع هذا؟ فقال افلا اكون عبدا شكورا۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ عز و جل کے لیے ہے، جس نے ہمیں انسان بنایا، انسان کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً بالخصوص آخری نبی جناب محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں شیطان، کفر و ضلالت، گمراہی اور جہنم کے راستے سے نکال کر نور ہدایت پر، اسلام پر، اللہ رب العالمین کے راستے پر، صراط مستقیم پر گامزن کیا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے جس قوم کو اپنی عبادت کے لیے چنا، اور جس کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی ذمہ داری یہ دی، قم فانذر، کھڑے ہو اور لوگوں کو اللہ رب العالمین کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے عذاب کے بارے میں خبردار کر۔ آج وہی قوم سوئی ہوئی ہے، آج وہی قوم غفلت کے شکار ہے۔ آج ہم نے عبادتوں کو عادت بنا لیا ہے،
عبادت مسجد میں آنا 10 منٹ 15 منٹ گزار کے فوراً فرار ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا اللہ رب العالمین سے رشتہ کیا ہے۔ آپ کی عبادتیں بتاتی ہیں کہ آپ کا اللہ رب العالمین سے تعلق کتنا گہرا ہے۔ خالص توحید پر مبنی عبادت یہ ہمارے مسلمان ہونے مومن ہونے کی پہچان ہے۔ اور عبادتیں یہ ہمارے ایمان پر جس طرح سے آپ جھاڑ لگاتے ہیں، اس پر پانی ڈالتے ہیں، پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں تاکہ وہ جھاڑ تر و تازہ رہے، اسی طرح سے عبادتیں ہمارے ایمان ہماری روح کو تر و تازہ رکھتی ہیں۔ اگر آپ کو عبادت کی طاقت دیکھنی ہے، آپ کو عبادت کا جذبہ اور شوق دیکھنا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف دیکھیے، اپنے قدوہ اسوہ آئیڈیل جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیے کہ جن کی راتیں سجدوں میں، جن کے دن روزوں میں، اور جن کے دل اللہ رب العالمین کے ذکر، اللہ رب العالمین کے یاد میں مہ اور مگن رہا کرتے تھے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب قیام کرتے تو آپ کی قرت اتنی لمبی ہوتی تھی، اتنی زیادہ طویل ہوتی تھی کہ آپ کی لمبی قرت کی وجہ سے آپ کے پیر پڑ جایا کرتے تھے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان یقوم حتی تتفطر قدمہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں قیام اللیل کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہوتے تہجد کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے، اتنی لمبی قرات کرتے، اتنی لمبی قرات کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پھٹ جایا کرتے تھے۔ فقلت یا رسول اللہ لما تصنع هذا وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسر کہتی ہیں کہ آپ اپنے جسم پر، اپنے باڈی پر اتنی تکلیف، اتنی مشقت کیوں ڈال رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے سارے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو معصوم بنا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اسوہ اور قدوہ بنا دیا ہے کہ اگر کوئی آپ کی راہ کو چھوڑتا ہے، آپ کی راہ سے اعتراض کرتا ہے تو وہ جہنمی ہوتا ہے۔ آپ کی راہ اختیار کیے بغیر کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام دیا ہے، آپ اپنے جسم پر اتنی تکلیف کیوں ڈال رہے ہیں، آپ اپنے پیروں کو اتنی مشقت میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ قال فلا اکون عبدا شکورا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم عن الخطا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بخشائے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے بارے میں گناہ ہونا اس کا ہمارے ذہنوں میں تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میرے بھائیو، آج ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا کون سا وقت اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزر رہا ہے۔ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر وقت ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہماری عبادتوں میں تاثیر کیا ہے، ہماری عبادتیں کیسی ہیں۔ ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہمیں قرآن کی تلاوت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تلاوت کرنا تو دور، ہم نے قرآن کی تلاوت کو عبادت سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھیے، ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں، صحابہ کے بیچ میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من اصبح منکم صائما، من اصبح منکم اليوم صائما، بھلا بتاؤ تم میں سے آج کس نے روزے کی حالت میں صبح کیا ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے۔ قال فمن طبع منکم اليوم جنازہ، قال ابو بکر انا، قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، قال ابو بکر انا، قال فمن عاد منکم اليوم مریضا، قال ابو بکر انا، فقال فما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکل کر کے صحابہ کے بیچ میں آ کر پوچھا بتاؤ تم میں سے آج کون روزے کی حالت میں ہے؟ ساری بھیڑ خاموش ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آتی ہے یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پوچھتے ہیں تم میں سے آج کس نے جنازے کی نماز ادا کی ہے؟ سب خاموش ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے رہے ہیں اے اللہ کے رسول میں نے جنازے کی نماز ادا کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کھانا کھلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بھلا بتاؤ تم میں سے کس نے اپنے بھائی کے حق کو ادا کیا؟ کس نے مریض کی عیادت کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں نے. اللہ اکبر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی سوال ہر سوال کے جواب میں اے اللہ کے رسول میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا. یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے, یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے عبادت جس کے ریاضت کی گواہی عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابی رسول نے دیا. انہوں نے بیان کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ابو بکر سے زیادہ اللہ کی عبادت میں کوئی آگے نہیں جا سکتا ہے. میرے بھائیوں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ الفاظ کہے کہ وہ الفاظ سننے کے لیے سارے صحابی رسول کے کان ترستے تھے. وہ الفاظ کیا ہے؟ وَمَا اسْتَمَعْنَا فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ. کہ یہ چاروں چیز روزہ رکھنا, جنازے کی نماز ادا کرنا, مسکین کو کھانا کھلانا, مریض کی عیادت کرنا, جس کے اندر یہ چاروں چیزیں جمع ہو گئی وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. ہم اپنی حالت دیکھیں, فرض عبادتیں تو ہم سے ادا نہیں ہوتی ہیں, سنت اور نفل عبادتوں کا تو ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہی نہیں آتا ہے. آج ہم اپنے آپ کو صحابہ کا وارث کہتے ہیں. اپنا گریبان جھانک کر دیکھیں, کیا ہم حقیقی طور پہ صحابہ کے وارث ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم صحابہ کے طریقے پر چل رہے ہیں. صحابہ کا تو یہ طریقہ یہ تھا کہ عبادتوں میں, نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے زیادہ بڑھنے کی کوشش کرتے تھے, ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے. اگر کوئی اللہ کی خاطر ایک رات جاگ رہا ہے تو دوسرا کوشش کرتا تھا کہ اس سے ڈبل جاگے. صحابہ کا جذبہ یہ تھا, اللہ رب العالمین کے عبادت سے محبت اتنی تھی کہ اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی خاطر گزارنے کے لیے تیار رہتے تھے. اللہ رب العالمین کے لیے اپنی جان, اپنے نفس, اپنے مال, ہر ایک چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. آج ہم اپنا تھوڑا سا وقت بھی اللہ رب العالمین کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. باوجود یہ کہ چمچماتی مسجدیں, چمکتی دمکتی دنیا کی ہر عیش و عشرت موجود ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم مسجد میں وقت گزارنا مناسب نہیں سمجھتے. اس کے باوجود ہم گندی بدبودار ہوٹلوں میں بیٹھ کر اپنے زندگی کے قیمتی اوقات کو یوں ہی صرف کر دیتے ہیں. لیکن مسجد جو کہ اللہ کا گھر ہے, جو کہ سکون کا گھر ہے, اطمینان کا گھر ہے, وہاں پر آنا, وہاں وقت گزارنا ہمیں گوارا نہیں ہے. آگے بڑھیے, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں یا بلال حدثنی عن عمل عملته فی الاسلام فانی سمعت دف نعلیک بین یدی فی الجنہ. اے بلال کوئی ایسی انوکھی چیز بتاؤ جو تم نے زمانے اسلام میں کیا ہو, کیونکہ میں نے تمہارے جوتوں کی آہٹ جنت میں سنی ہے. اللہ اکبر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو انہیں جنت کی خوشخبری بھی سنا رہے ہیں اور ساتھ میں ان کے اس عمل کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے لوگ ان عمل میں سبقت کریں. پوچھتے ہیں اے بلال بتاؤ مجھے تم وہ کون سا کام کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا؟ تمہاری قدموں کی آہٹ جنت میں مجھے سنائی دے رہی تھی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بہت زیادہ بڑی چیز نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بس میں جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں. اللہ اکبر. چھوٹی سی چیز, مشکل سے مشکل 5 منٹ لگے گا, اس کی وجہ سے خوشخبری کیسی مل رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں داخل کر دیا ہے تمہیں. آج ہم اپنی حالت کو دیکھیں. ہماری راتیں
عبادتوں میں گزرنے کے بجائے موبائل میں یوٹیوب ویڈیوز، ریلز اور دیگر پلیٹ فارم پہ گزرتی ہیں، فحاشی کے پلیٹ فارم پہ گزرتی ہیں۔ ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، ہم نے جنت کے حصول کو ایک دم آسان سمجھ لیا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تمہارے اوپر ایسی کوئی سچویشن، ایسی کوئی حالت آئی ہی نہیں ہے جو تم سے پہلے کی امتوں میں آئی ہے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، انہیں بھوکمری نے آ پکڑا، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، اور سخت تکلیف اور مصیبتوں کے شکار ہوئے، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، اور ان پر مصیبتیں، پریشانیاں اتنا زیادہ آئی کہ وہ جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، یہاں تک کہ رسول کہنے پہ مجبور ہو گئے، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور ان کے ساتھ جو مومن ایمان لائے کہنے لگے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ ہمارا مددگار کب ہوگا، اللہ ہمیں ان مشکلات سے، پریشانیوں سے نکالے گا کب؟ الا ان نصر اللہ قریب، اے رسول بتا دیجئے کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں بتایا کہ جنت کے حصول کو آسان مت سمجھنا، تم سے پہلے کی امتوں کو جنت حاصل کرنے کے لیے جس طرح کے مشکل اور کٹھن راستوں سے گزرنا پڑا ہے، اگر تم تصور بھی کر لو تو تمہارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ آج ہمارے دل میں جہنم کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، ہم نے اللہ رب العالمین کے عذاب، اللہ رب العالمین کے بنائے گئے قید خانے جہنم کو ہلکے میں لے رکھا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی پکڑ، اللہ رب العالمین کی گرفت بہت مضبوط ہے، اس سے ہمیں اتنا ہی خوف کھانا ہے، اس سے ہمیں اتنا ہی بچنا ہے جتنا اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کے بارے میں، صحابیوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں بتایا۔ ہمیں صحابہ کو آئیڈیل بنانا ہے، ہمیں اس طرح سے زندگی گزارنی ہے جس طرح سے صحابہ نے زندگی گزاری، ہمیں اسی طرح سے عبادتیں کرنی ہے جس طرح سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عبادتیں کی، کہ جنہوں نے اپنی راتوں کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کیا، جنہوں نے اپنے دل کو اللہ رب العالمین کی ریاضت میں، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں لگایا، جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں لگایا، اور ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو جائے، کوئی نافرمانی ہم سے سرزد ہو جائے اور اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے ہم پر گرفت کر لے، ہمیں پکڑ لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام حضرات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر زندگی گزارنے والا بنا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کے راستے پر چلنے والا بنا۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ جیسا ایمان عطا کر، اللہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ جیسا عبادت گزار بنا، اللہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ جیسا نیکوکار بنا، ہمارے دل میں ویسا ہی جذبہ پیدا کر جس طرح کا جذبہ تیرے دین کے تئیں، تیرے بنائے گئے طریقے کے تئیں صحابہ کا تھا، انبیاء کا تھا، رسولوں کا تھا۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا کر، اللہ رب العالمین تو ہمارے دل میں اسلام سے اتنی ہی محبت پیدا کر جتنی محبت صحابہ کے دل میں تھی، جتنی محبت تیرے نبی کے دل میں تھی۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں اسلام کا پاسدار بنا، اللہ رب العالمین تو ہمیں اسلام کا سچا محافظ بنا، اللہ رب العالمین تو ہمیں دیندار بنا، ایمان والا بنا، اللہ رب العالمین تو ہمیں دین اسلام پر ثابت قدمی عطا کر، اللہ رب العالمین تو ہمیں گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچا، اللہ رب العالمین تو مومنوں کا مددگار اور معاون ہو، اللہ رب العالمین جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ رب العالمین جہاں مومن تکلیفوں میں ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانی کے راستے مہیا کر، اللہ رب العالمین تو ہم سب کو جنت میں داخل ہونے والا بنا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentation.